سورج ہوں لوگوں کی سردی کو ختم کرنے کا۔ جب گرمی آتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے گھنی چھاؤں بنتی ہے۔ اپنے لیے چیک لسٹ بنا لیں ان پوائنٹس کو۔ محسنہ بننے کے لیے یہ سب خوبیاں اپنے اندر لانی پڑیں گی۔ مال خرچ کرتی ہیں تو لوگوں پہ بے دریغ کرتی ہیں کہ گن گن کے وہ 50 دے گئے تھے تو میں نے 51 دینے ہیں، وہ 100 ہمارے گھر بیٹے کی شادی پہ 100 دے گئے تھے تو ہم نے 101 دینا ہے، اور جمع تفریقے کر کر کے تحفے تحائف دیتے ہیں تاکہ کل لینے ہیں نہیں۔ اور اس طرح محسن اور محسنہ کون ہوتی ہیں؟ جو لوگوں سے بھلائی کرتے ہیں لیکن ان سے کسی بدلے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور سورۃ بقرہ 264 احسان جتلانے والوں کی بری مثال بھی بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تبطلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ تو اپنے مال اور صدقے احسان جتلا کر ایذا پہنچا کر ضائع نہ کیا کریں، ورنہ بعد میں چٹھیل کے چٹھیل رہ جائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسان کے مستحق کون ہے؟ سب سے پہلے ہر انسان آپ کے احسان کا مستحق ہے۔ خود اپنی ذات پر احسان کیجیے، والدین پہ کیجیے، اولاد پہ کیجیے، ازواج پہ اور رشتہ داروں پہ۔ پھر تاجر کو بھی چاہیے کہ دوسروں پہ احسان کرے۔ آجر کون ہے اور تاجر کون ہے؟ آجر وہ جس سے اجرت کا کام لیا جائے، مزدور، ساتھ کام کرنے والے، چھوٹے چھوٹے لوگ بیچارے بوجھ اٹھاتے ہیں بہت بڑے بڑے، ساتھ کام کرنے والوں پہ احسان کرے، ماتحتوں پہ احسان کرے، غربا پہ احسان کرے، حکومت پہ احسان کرے، نفع لینے کے انداز میں بہت مہنگائی نہ کر کے اور ذخیرہ اندوزی سے بچے۔ اسی طرح حکمران بھی احسان کے مستحق ہے۔ آپ دیکھیے کہ رعایا اور حکمران کا تعلق ہو کہ مشیروں اور وزیروں کا ہو، یا ماتحتوں کا ہو کر، یا حکومتی عملے کا، یا قانونی اور ریاستی اداروں کا، ادھر تو ہر لمحے احسان اور احسان ہی کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم سے اللہ کے واسطے سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو، اور جو شخص تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے تو اسے دو، جو تمہیں مدعو کرے تو اس کی دعوت قبول کرو، جو شخص تم پر احسان کرے تو تم اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ، اور اگر بدلہ چکانے کی کوئی چیز نہ پا سکو تو اس کے لیے اتنی دعا کرو جس سے تم یہ سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 5109۔ تو کیا سیکھا؟ محسن بننا، احسان کے درجے پہ جئیں۔ جتنا زیادہ آپ احسان کے درجے پہ جیتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانیاں کریں گے۔ تو ذرا سا ایک ذہنی بریک لیجیے۔ یہ بریک یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ چلے، ذہنی بریک کیا ہوتی ہے کہ پچھلے کو ہضم کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیمار پڑے، لوگوں نے آپ کی عادت کی اور کہا کیا طبیب کو نہ بلا لیں، جیسے آج کوئی کہہ کے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ کہنے لگے وہ پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کروں گا، فعل لما یرید۔ عمر بن خطاب نے کہا اچھی زندگی وہ ہے جو صبر کے ساتھ گزرے، اور فرمایا اچھی زندگی وہ ہے جو صبر سے ملے۔ اگر صبر انسانی زندگی میں ہوتا تو ایک شریف آدمی ہوتا، یعنی اگر صبر کو شکل دے دی جائے نا تو بڑا شریف النفس قسم کا انسان ہوتا۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا ہوتا ہے۔ جسم سے سر کٹ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان معتبر نہیں، اور فرمایا صبر ایسی سواری ہے جو گرتی نہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ صبر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو جو بھی نعمت دی پھر چھین لی ہو اور اس کے عوض میں صبر دیا ہو تو صبر اس چیز سے بہتر ہوگا۔ میمون بن مہران کہتے ہیں صبر سے بہتر کوئی چیز کسی نے نہیں پائی۔ سلیمان بن القاسم کہتے ہیں ہر عمل کا ثواب معلوم ہے سوائے صبر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے، یعنی موسلا دھار بارش کی مانند۔ اللہ اکبر۔ تو کیا آپ کو مجھے صبر ملا؟ اچھی زندگی وہ جو صبر سے ملے۔ سوچیے حضرت عمر کا یہ قول کتنا حسین سیکھا۔ اور یاد رکھو کہ صبر کا ایمان میں وہ مقام ہے جو سر کا جسم میں سر کٹ جائے تو جسم بیکار۔ حضرت علی کے اس قول پہ آپ نے غور کیا تھوڑا سا؟ اور صبر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے مقرب بندوں کو دیتا ہے۔ حسن بصری کا یہ جملہ کیا
آپ کو مجھے صبر کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، اور ہر عمل کا ثواب معلوم ہے سوائے صبر کے۔ سلیمان بن القاسم کا یہ جملہ آپ کو مجھے صبر کرنے پہ مائل نہیں کر رہا، اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، بغیر حساب۔ اللہ ہمیں بے حساب صبر کرنے والا بنا دے۔ تو صبر کی باتوں میں سے اب ایک اور ٹپ لیجئے۔ ایک دوسرا سٹیج بھی سجے گا، ایک نئی زندگی بھی برپا ہوگی، اس لیے غم کی بات کوئی نہیں، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے نا، وہ مجھے بدلے دے گا۔ یہ چیز آپ کو غم کرنے سے روک لیتی ہے۔ ہم ہر چیز کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، نہیں ہوگا۔ ایک نئی زندگی برپا ہوگی، اور ایک دن ایسا آئے گا جس میں اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا۔ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف سے مطمئن ہو جانا چاہیے، یعنی جس کا مال یہاں چھن گیا وہ وہاں پالے گا، جس کے ساتھ یہاں ظلم ہو وہاں انصاف ہوگا، جو یہاں ظلم کرے گا وہاں اس کو سزا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ جرمن فلاسفر کانٹ تھا، بلکہ اس کا بڑا نام ہے آج بھی فلسفے میں، کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کا ڈرامہ ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، اس کا ایک دوسرا سین بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں ظالم و مظلوم ہے، انصاف نہیں ملتا، غالب و مغلوب ہیں، بدلہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے ایک دوسری دنیا کا ہونا بھی ضروری ہے جس میں عدل اور انصاف ہو۔ علی طنطاوی ایک بہت بڑے عالم گزرے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک اجنبی کی جانب سے، مراد یہ کہ غیر مسلم تھا، قیامت اور یوم آخرت کا ضمنی اعتراف ہے، یعنی نہ مانے لیکن ان کے جملے بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی آخرت کا انتظار ہے۔ بقول شاعر، وزیر اس کے سیکٹری اور زمین کا منصف سب ظلم و زیادتی کریں تو ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، اور ان سب کو آسمان کے بڑے منصف کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ آج ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ تیرا رب حساب لینے والا ہے۔ بعض فلسفیوں کے اقوال و اعترافات۔ رابرٹ لوئس اسٹیفن نے لکھا، ہر انسان ایک دن میں سخت سے سخت کام کر سکتا ہے، اور سورج غروب ہونے تک وہ خوشی کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہی زندگی کا مفہوم ہے۔ ایک فلاسفر کہتا ہے کہ تمہارے پاس زندگی کا ایک ہی دن تو ہے، ایک کل چلا گیا، ایک کل آئے گا بھی، یعنی کل چلا گیا تھا نا تو کل ایک آنے والا ہے۔ اسٹیفن لیوکک نے لکھا، بچہ کہتا ہے میں جب جوان ہوں گا، یعنی نوخیز ہوں گا، اکثر بچے کہتے ہیں نا جب میں بڑا ہو جاؤں گا، یہی مطلب ہے، اور نوخیز یعنی جوان ہوتا ہوا کہتا ہے جب میں جوان ہو جاؤں گا تو شادی کروں گا۔ لیکن شادی کے بعد پھر کیا، اور ان سارے مرحلوں کے بعد کیا؟ اب بات یوں ہوگی کہ جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، اب وہ پیچھے دیکھتا ہے، اسے شدید آندیاں چلساتی ہیں، جو زندگی گزر گئی وہ کھو چکا۔ جب وقت گزر جاتا ہے تبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہر ساتھ اور ہر منٹ گزرتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو توبہ کے لیے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ سلف میں سے ایک نے کہا، میں تمہیں سوفا یعنی ان قریب کے لفظ سے خبردار کرتا ہوں، یعنی یہ نہ کہا کرو کہ ان قریب یہ کروں گا، سون آئی ول ڈو، اور اکثر تو یہی کہتے ہیں بس کل سے یہ کام کروں گی، ہاں آج نہیں کیا تو کل کیسے کریں گے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس نے کتنے کی خیر اور صلاح کے کاموں کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انہیں چھوڑ دو کہ کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، ان کو امید نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہ جلد ہی جان لیں گے۔ کہاں لکھا ہے آپ کو پتہ؟ پہلی آیت ہے پارے کی، 14 نمبر پارے کی، ربما یود الذین کفروا، جی سورۃ ہجر آیت نمبر 3۔ اسی طرح فرینچ فلاسفر ہے مونٹین، کہتا ہے میری زندگی ہمیشہ بدقسمتی سے آلودہ رہی۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری تو زندگی بڑی ہی بدبختی والی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بقول کہتا ہے کیسی بدبختی کہ جس نے کبھی رحم نہیں کیا، یعنی زندگی مجھ پہ رحم نہیں کرتی۔ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ یہ اہل زکوٰۃ تھے، یعنی بڑے جینیس تھے، علوم و فنون کے ماہر تھے، لیکن خلقت کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار نہیں، خلقت کے اعتبار سے حکمت نہیں جانتے تھے، نہ اللہ کی ہدایت کی روشنی پا سکے جن کا رسول لے کر آیا، یعنی غیر مسلم تھے، اسی لیے اپنی زندگی کو کوستے رہے، نبی کو تو مانا بھی نہیں، جس سے اللہ ہی روشنی نہ دے سے کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ ہم نے ان کو راستہ دکھایا، یہ جاننے کے لیے یہ شکر کرتے یا ناشکری کی روش اپناتے۔ سورۃ دہر کی آیت 3 ہے، انا ہدیناہ النجدین، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو راستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا،
دانتے کا قول ہے کہ یہ سوچو کہ آج کا دن دوبارہ طلوع نہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بلیغ اور خوبصورت حدیث وہ ہے کہ سل صلاۃ المودع، ایسی نماز پڑھو جیسے کسی ودا کرنے والے کی نماز یا ودا ہونے والے کی، مراد اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھیے۔ جو اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ یہ دن اس کا آخری دن ہے، وہ توبہ کی تجدید کر لے گا، اچھا عمل کرے گا اور اطاعت رب اور اتباع رسول میں مشغول رہے گا۔ ہندوستان کے مشہور ڈرامہ نگار کالیت نے صبح کا ترانہ لکھا۔ اس نے صبح کا ترانہ لکھا ہے، اس کے الفاظ کے صبح کا سلام ہے اس دن کو دیکھو کیونکہ یہ زندگی ہے، زندگی کی زندگی، اس کی چھوٹی سی مدت میں تمہارے وجود کے مختلف حقائق پائے جاتے ہیں۔ نمو کی نعمت یعنی تم نشو نما پاتے ہو، اچھا کام، فتح کی مسرت، اور اس لیے کہ گزشتہ کل ایک خواب تھا، آنے والا کل بھی ایک خواب ہے۔ ہاں آج جس کی گھڑیاں تم گزار رہے ہو یہ گزشتہ کوئی خوبصورت خواب اور آئندہ کو پر امید بنا دیتا ہے، اس لیے اس دن کو ذرا قاعدے سے گزارو، یہی صبح کا سلام ہے۔ جی تو اپنے آپ سے ہمیشہ خوش رہیے، اللہ سے خوش رہیے، وقت سے خوش رہیے۔ تو یہ جو سوچ تھی کہ ایک سٹیج اور آئے گا، تو یہ چیز تو مومن کو صبر دیتی ہے۔ پھر ہی تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہاں نہ ملا تو ادھر، ہیر اور دیر، ادھر اور کے چکر ہے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، اپنی زندگی کو مطمئن رکھیے۔ یہ دوسرا سٹیج وہ ہے جس دن کیا ہوگا، زندگی کے حساب ملیں گے۔ قرآن اس کے ہمیں کچھ تقریباً 25 سے 30 نام دیتا ہے، ان میں سے 5 نام نوٹ کر لیجئے: روز محشر، مالک یوم الدین، یوم حسرت، روز جزا اور قیامت اور یوم آخرت۔ قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ کی زندگی قیامت کے ناموں کو سمجھتے ہوئے گزر جائے گی۔ آپ اپنی زندگی میں اس کا حساب کر کے دیکھ لیجئے، آپ حیران ہو جائیں گے، حیرت ناک حد تک آپ اس چیز پہ حیران ہوں گے کہ وہ دن جس کو کل کہتے ہیں، کہیں اس کو یوم القیامہ کہتے ہیں، کہیں یوم الآخرہ کہتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو الواقعہ کہتے ہیں، کبھی یوم الخلود کہتے ہیں، کبھی یوم الجم کہتے ہیں، کبھی یوم اسیر کہتے ہیں، کبھی یوم الناقور کہتے ہیں، کبھی اللہ اس کو یوم حسرہ کہتے ہیں، کبھی اس کو یوم الوعید کہتے ہیں، اور کبھی اس سٹیج کو اللہ یوم العاصفہ کہتے ہیں، اور کبھی اسی دن کو یوم نبوس قمطریرہ کہتے ہیں سورۃ دہر میں، اور کبھی اس کو یوم الموعود کہتے ہیں، کبھی یوم الزلزلہ کہتے ہیں سورۃ زلزال میں اور سورۃ حج میں، اور کبھی اس کو یوم الرجفہ کہا جاتا ہے، کبھی اس کو سا کہتے ہیں، کبھی یوم الحساب کہتے ہیں، کبھی یوم الطلاق کہتے ہیں، کبھی یوم المعاد کہتے ہیں، کبھی یوم التغابن کہتے ہیں، کبھی اس کو یوم التفرق کہتے ہیں، کبھی یوم الصدا کہتے ہیں، بے ہوش ہونے کا دن، کبھی یوم عید کہتے ہیں، کبھی یوم التناد کہتے ہیں، چیخو پکار کا دن ہوگا، کہیں اللہ اس کو قرآن میں الغاشیہ کہتے ہیں، کبھی یوم الباس کہتے ہیں، اور کبھی اس کو یوم الخروج کہتے ہیں، کبھی القاریہ کہتے ہیں، کبھی یوم الفصل کہتے ہیں، کبھی اس کو اللہ تعالیٰ صاخہ کہتے ہیں، اور کبھی طامۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو الحاقہ کہتے ہیں، اور کبھی یوم التغابن کہتے ہیں، کبھی یوم المشہود کہتے ہیں، اور کبھی یوم عظیم کہتے ہیں، کبھی اس کو خافضۃ الرافیہ کہتے ہیں، اور کبھی یوم القصاص کہتے ہیں، کبھی یوم جزا کہتے ہیں، اور کبھی یوم الباصرہ کہتے ہیں، اور کبھی اس کو یوم الندامہ کہتے ہیں، اور کبھی یوم الغرور اور غرار کہتے ہیں۔ ایک ایک نام پہ غور کر کے دیکھ لیجئے، وہ سٹیج بہت بڑا ہوگا اس دنیا کے سٹیج کی نسبت۔ تقریباً میں نے آپ کے سامنے اس کے 45 نام بیان کیے ہیں۔ آپ کو مجھے پھر بھی یقین نہ آئے اس کا تو حسرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہم ساری زندگی اس چھوٹے سے آج کے غموں میں جیتے ہیں، اور سوچئے کہ 40-50 نام جس کے بول دیے گئے، پھر اس دن اگر پکڑے گئے تو کیا ہوگا۔ کیوں شیکسپیئر کا قول لوگ نقل کرتے ہیں کہ زندگی ایک سٹیج ہے اور مرد و زن محض اداکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں، ہر کسی کے آنے اور جانے کا وقت مقرر ہے، اور ہر انسان کے کئی کردار ہیں۔ تو آپ میں چھوٹے سے آج میں غم زدہ ہیں۔ سورۃ آل عمران 185 کی پکار بھی تو سن لیجئے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر قیامت کے دن پورے پورے بدلے ملیں گے،
ہاں اگر آگ سے بچا کر جنت میں ڈال دیے گئے تو ہو تم کامیاب، کیونکہ فقط فاز فوزا نظیمہ یہی ہوتا ہے۔ اور سورۃ قاف 44 کی پکار بھی سن لیجئے کہ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے اور یہ جمع کر لیا جانا ہم پر بہت آسان ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان، جس کے 50 کے قریب نام ہے، اور روز آخرت پر یقین سے ملے گا کیا؟ نمبر 1، دنیا کے ظلم و ستم پر آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے، دنیا میں صبر کریں گے، آخرت میں جزا پائیں گے، اور دنیا کی تکالیف آخرت کی راحت بن جائیں گی، اور آپ دنیا کے زاہد بن جائیں گے اور آخرت کے انعامات کو پانے والے بن جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث پہ آپ کو یقین آ جائے گا، جو صحیح مسلم میں 7089 پہ ہے، انس بن مالک کی روایت سے، کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے لیے بھی ظلم نہ کرے گا، اس کا بدلہ دنیا میں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت ہوگی اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی جس کا وہ بدلہ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے میرے لیے یہ کتنی ہی سوچ اور سمجھ سے سننے اور سنانے والی بات ہے، تو زندگی میں خوش رہیے۔ اور جب نے فلاسفرز کے اقوال اور ان کے اعتراضات دیکھے اس بارے میں، اس کو بھی کوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ خیر کی بات لے لیا کرتے تھے۔ تو رابرٹ اسٹیفن کا قول ہو کہ ہر انسان ایک دن میں سخت سے سخت کام کر سکتا ہے اور شام تک خوشی حاصل کرتا ہے۔ سارا دن محنت کر کے جب گھر میں مرد آتے ہیں تو ان کی تھکن مٹ جاتی ہے کہ چلو ایک اچھا پروڈکٹیو ڈے گزرا۔ دانتے کا قول ہم نے سنا کہ یہ سوچو کہ کل نہ ہوگا تو اس دن کو کیسا گزارو گے۔ اور مونٹین کا قول ہم نے دیکھا کہ میری زندگی ہمیشہ بدقسمتی سے آلودہ رہی، جس نے کبھی رحم نہ کیا۔ آپ دیکھیں، یہ تو غیر مسلموں کے اقوال تھے کہ شکوے ہی کرتے دکھتے ہیں، اس کے برعکس اسلام میں زندگی کا کیا تصور ہے؟ یہ تو کموڈیٹی ہے، یہ تو آپ کے میرے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ عنکبوت 64 کو جا کر لکھیے گا، سورۃ رات 26 کا ترجمہ لکھیے گا، اور آراف 51 اور سورۃ کہف 45، ان 4 آیتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ترجمے کے ساتھ لکھنا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو دنیا کی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں وہ نہ سمجھ ہے، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بڑی حقیر ہے۔ اور اسی طرح آپ کو یہ حقیقت بھی پتہ چل جائے گی کہ جو دنیا کی زندگی میں، یعنی جو دنیا میں اپنے دین کو لاہ و لائق بنا لیتے ہیں، دنیا کی زندگی کے دھوکوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر وہ خوبصورت مثال کہ کیسے کھیتی کی طرح ایک ہلکی سی کومپل سے زندگی شروع ہوتی ہے اور آخر میں پھوسی بن جاتی ہے جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ زندگی کا مقصد سمجھیے، رب کی مکمل اطاعت کر کے، عمل صالح کر کے، مخلوق کی خدمت کر کے، اور عبودیت، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کی اس آیت پہ ہی غور کر لیجئے۔ تو زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، یعنی فرشتے بیٹھ کے تسبیح کرتے رہتے کافی تھا۔ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اس زندگی سے فائدہ اٹھائے۔ اور عبداللہ بن عمر کی وہ روایت آپ نے کئی بار سنی ہوگی، ابن ماجہ میں 4259 پہ بھی جا کے دیکھیے۔ کہتے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، آپ کے پاس ایک انصاری آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ فرمایا جو سب سے اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ میں نے کہا ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ تو آپ کا میرا پھر کام کیا ہے کہ زندگی کی قدر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج یہی تھا آپ کے میرے لیے، چند منٹ اوپر ہوئے کیونکہ پیچھے سے سیشن ذرا لیٹ شروع ہوا، ٹیکنیکل ریزنس بھی تھیں کچھ، اور آپ کے نصیب میں یہی تھا۔ شیئر کیجئے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو کھول دے۔ مائک آپ کے لیے خالی ہے، آپ لوگ لے سکتے ہیں، جو جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں اسٹوڈینٹس کے علاوہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम। उस्तादा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अगेन एक और बड़ा खूबसूरत सा सेशन, और इससे जो चीज़ मुझे फोकस में आई कि वाकई आजकल हम लोगों ने जो मुताले का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो शुरू से हमारे हाथों में किताबें रहती थी, वो अब कहीं दूर चली गई हैं। तो अब वो स्टैंडर्ड भी नहीं रहा है, और शायद किताबें सिर्फ शेल्फ के हद तक महदूद रह गई हैं। अल्लाह करे कि वो सारी किताबें हमारे सामने खुले और हम उसका हक अदा कर सकें इंशाल्लाह। लेकिन ये कि मुश्किल वक्त में भी अखलाक को अच्छे रखना है और अच्छे की उम्मीदें रखनी है। और सबसे खूबसूरत बात कि मुशक्क़तों से दिल मजबूत होता है। हम कहते हैं मुशक्क़तें सह सह के दिल कमजोर हो गया है, लेकिन उन्होंने कितनी प्यारी बात कही कि नहीं, मुशक्क़तों से दिल मजबूत होता है। और जो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल थी, वो बहुत ही खूबसूरत मिसाल। तो अल्लाह करे कि हम भी शहादत अल-नास करते हुए इस दुनिया से जाएं बिस्मिल्लाह ताला। हम अपने साथियों को लेते हैं, लेट्स सी उन्होंने क्या सीखा है। सिस्टर लुबना सबसे पहले हैं जी, अनम्यूट कीजिए आप और माइक लीजिए लुबना, क्विकली। अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड जी उस्तादा, मुझे ना आपकी क्लास सुन के काफी चीजें पता चल रही हैं और काफी मुझे मेरा ज़हन खोल रहा है। बात करने के तरीके समझ आ रहे हैं, कैसे किसी के साथ बात करनी है, कैसे अपनी जिंदगी को एक अच्छा करना है। थोड़ी सी दो मेरे साथ बहुत मसले चल रहे हैं जो मेरा ज़हन हर वक्त मुझे ना परेशान करके रख रहा है। आप मुझे कुछ गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इबादत की है, काफी अरसे से हम लोग सुनते हैं सारे लेक्चर। तो इस दफा जरा ओपन था, घर में शोहर थे तो वो भी सुनते रहे हैं। तो वो जो भी सुनते रहे हैं अब वो चिढ़ से गए हैं। वो कहते हैं कि जो भी तुमने सुनना है हेडफोन लगा के सुनो, मुझे आवाज ना आए तुम्हारे किसी भी लेक्चर की। ये एक मेरे ऊपर पाबंदी लग गई है। काफी इस चीज से मैं छुपती फिर रही हूँ कि कैसे मैं इसको कंटिन्यू रखूं चीजों को, कि थोड़ा सा ब्रेक ले लूं मैं अपने लिए। पहले मुझे इस बात का थोड़ा सा बता दें। सेकंड ये है कि कोई किसी का रिश्ता मैंने करवाया और वो बच्ची का अच्छा निभाना हो सका, वो मुझे इल्जाम देती है। अब मुस्तकबिल में क्या होना था क्या हुआ, वो उसको कैसे मनाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल को बड़ी गिल्टी फील हो रही है मुझे ना। दो मेरे ये मसले मुझे बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं। आप मुझे प्लीज कुछ गाइड करेंगे? जी जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, जो माजरत के साथ कहूंगी कि पहली जो चीज है इसमें आपको पहले से ही इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी नेकी दूसरों का गुनाह ना बन जाए। दूसरी बात यह है कि कुरान भी पढ़ने और दीन की बात के लिए अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि उस वक्त तक पढ़ो जब तक के दिल लगा रहे उसमें ना। तो आपके घर वाले इससे चिढ़े हैं, आप उनसे माजरत कीजिए, उनसे इजाजत लीजिए। जिस वक्त पे आपने ये काम करना होता है आप उससे पहले अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। और इसी तरह से आप वाकई हेडफोन यूज कीजिए अगर घर की सिचुएशन ऐसी है। कभी खोल दिया कभी नहीं, और स्पेशली जब घर वाले ना सुनना चाहें तो आप हेडफोन से कीजिए, उससे आपका फोकस बहुत बढ़ेगा। आप अच्छा मुजाहरा करें सीखने सिखाने का, आप देखिएगा कि आपके घर वाले और खुशी से आपके ज्वाइन करेंगे कुछ अर्से के बाद। और इसी तरह खुद समझदारी के साथ कीजिए, जो चीज मैनेज कर सके उसको जरूर कीजिए। और दूसरा, जो आपने किसी का रिश्ता कराया और वो नहीं हुए, तो फिर वही बात है कि मोहब्बत बात है आलम। वन साइडेड उनके लिए अच्छी रहिए और गिफ्ट देती रहिए, कुछ अच्छी बातें उनके बारे में कह दीजिए, वो खुद ही पहुंच जाएंगी। तो अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह वो आपसे करीब होंगे। दुआ करती रहिए पूरी। हम इंसान जो है ना वो कभी भी किसी की उम्मीदों पे बुरे नहीं उतरते, और थोड़ा सा वक्त लगता है, उनको थोड़ा टाइम भी दीजिए। हो सकता है किसी को सदमा पहुंचा है तो वो सदमे की वजह से आपके साथ ये रिएक्शन शो कर रहे हैं। घबराए नहीं, एक जुमला लिख लें, गिव देम टाइम। मियाँ को गुस्सा आ गया किसी बात पे, आप पीछे लग रहे हैं, आप हाय बोलते नहीं, बोलिए ना, हाय मैं मर गई, मैं आपके जी नहीं। गिव हिम सम टाइम टू रिलैक्स। तो सोते बंदे को भी उठाकर खड़ा कर दें तो वो भी लुढ़कने लगता है। तो इंसानी मामलों में सब्र बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह खैर आपके ये सवाल पूछने का। जी नेक्स्ट सिस्टर प्लीज।
ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاذہ جی بہت شرمندگی ہوئی ہے واقعی کتابوں کے ساتھ نہ رابطہ ختم ہو گیا ہوگا تقریباً قرآن کے ساتھ تو رابطہ ہے لیکن میں وہ بندی تھی کہ جو پورے خاندان میں مشہور تھی کہ یہ بک بوم ہے کہ میں نے اپنی موسٹ پاک لائبریری کا اردو سیکشن کی میں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہوئی تھی. تو لیکن یہ 2012 کی بات ہے. 2012 کے بعد ایک دم یہ آئی فون کا طوفان آیا, کتابوں کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا. لیکن آپ کے لیکچر سن کے واقعی بڑی شرمندگی ہوئی ہے. تو لیکن ساتھ ہی آپ کی بات کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو انشاءاللہ تعالی دل میں پھر عہد کر رہی ہوں کہ میں نے پھر اپنی کتابوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے. گھر میں بک شیلف ہے, بکس ہیں, بس یہی ہے کہ ابھی پڑھوں گی, کل پڑھوں گی, کل کرتے نا. جی ساری سسٹر آسفا آپ نے خود ہی سے اپنے مائک کو میوٹ کر دیا, بٹ انشاءاللہ یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ آج مصروفیت اور سوشلائزنگ اور ٹو مینی تھنگس میں انوالومنٹ کی وجہ سے کتاب پڑھنی اب بوریت لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس کلک کرائے اور سنجیدگی کے ساتھ زندگی کی کتاب کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق دے. جی نیکسٹ دیجیے. جی سسٹر قرۃ العین آپ لیں گے مائک, انمیوٹ کیجیے اور مائک لیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. جی میں بولوں؟ جی بولیے. جی آپ بول رہی ہیں. وہ آپ نے قرۃ العین جی کا نام لے. جی چلیے کوئی بات نہیں, آپ کا نام بھی بتا دیجیے اور آپ بول دیجیے. جی الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے اس لیکچر سے. میں کافی انٹروورٹ تھی اور جب سے میں نے سبیل الجنہ جوائن کیا ہے مجھے تھوڑی ہمت ملی ہے, کچھ بات کرنے کی, بولنے کی ہمت ملی ہے مجھے, اور مجھے اتنا مزہ آنے لگا ہے. میں پہلے بالکل مطلب سنتی تھی لیکچر لیکن عمل نہیں ہوتا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب سے میں نے نوٹس لینے شروع کیے ہیں تو عمل کرنا بھی آسان ہو گیا ہے. تو ابھی رمضان میں نے دورہ قرآن پہ نوٹس لیے, اور جب سے یہ والا کورس شروع ہوا ہے تو اس کے نوٹس لیے, اور جب بھی مجھے کچھ بھی غلط میں کرنے لگتی ہوں, جیسے مجھے غصہ آتا ہے یا پھر کچھ بھی بچوں میں جیسے غصہ آیا یا پھر, تو مجھے میرے نوٹس کے جو الفاظ ہیں میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتے ہیں اور فوراً سے مجھے یاد آ جاتا ہے اور میں وہ چیز نہیں کرتی ہوں. میرے اندر مطلب اتنے چینجز آئے ہیں کہ میرے ہسبینڈ سے بھی میں نے پوچھا کہ اگر میں نے استاد جی کا ایک لیکچر سنا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرتے تو کون سی ایک وجہ ہوتی جس سے نہیں کرتے, تو انہوں نے بھی بولا کہ اب کوئی وجہ ہی نہیں بچی, کسی میں پہلے لڑتی وڑتی تھی لیکن ابھی 5-6 مہینے سے بالکل بھی لڑائی وڑائی سب ختم ہو گئی ہے. تو کافی انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ایسا ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ایک ہی چیز غلط حرکتیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اور مجھے جب بھی میں نوٹس لیتی ہوں لیکچر تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں سوچ رہی تھی کہ میں شیئر نہیں کر پاؤں گی کبھی, مجھے سب سمجھیں گے بہت ویئرڈ ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے بہت ذائقہ مل رہا ہے. مطلب جیسے کوئی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے کھانے کی جو لذت ملتی ہے مجھے نوٹ سے اور کاپی اور پین سے جو ذائقہ ملتا ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں. اور میں نے بک بھی خریدی ہیں استاذہ جی کے کہنے پہ, جو سیلڈ نیکٹر میں نے لی. اردو مجھے اتنی آتی نہیں ہے تو میں نے سیلڈ نیکٹر لی, اور میں نے وین دا مون سویٹس ابھی رمضان میں لی ہے. انشاءاللہ میں آج کتابوں کے بارے میں اتنا سن کر کے بس انشاءاللہ میں آج سے اس کو شروع کروں گی پڑھنا. اور جزاک اللہ خیر کثیرا, اور بس میرے لیے دعا کریے گا اللہ مجھے ثابت قدمی دیں اور اس پہ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ سسٹر نجمہ کو ایک اور لے لیں استاذہ جی. ایک لے لیجیے. جی سسٹر نجمہ آپ بولیے.